الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صدق الله العظيم بابا زبرن بری الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. جناب برادرم خلیل احمد رضوی صاحب کے بیان کے بعد بیان کرنا مناسب تو نہیں لگتا. بڑے اچھے الفاظ اور بڑا اچھا انداز. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے. چونکہ اہل خانہ کی طرف سے تھا کہ آپ نے بیان کرنا ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی 10 سے 12 منٹ کی حاضری جو بات نواز چشتی صاحب نے چھیڑی اور خلیل احمد رضوی صاحب کر رہے تھے اسی سبق کو لے کر آگے چلوں گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی بھی ہے اور الامی بھی ہے. لفظ نبی کا معنی آپ سماعت کر چکے، غیب کی خبر دینے والا. الامی جس کا اکثر کتب میں مساجد میں معنی لکھا جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ، جبکہ حقیقت میں یہ معنی نہیں ہے. حقیقت میں یہ معنی کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. مرزا صاحب نے اسکول بنایا، یہاں پہ نرسری کلاس کو پڑھانے کے لیے انہوں نے بینر لگا دیا کہ ہمیں ٹیچر چاہیے جو نرسری کلاس کو پڑھا سکے. باہر میں سے خلیل صاحب نے یا کسی دوست نے کسی ٹیچر کو بھیج دیا جس کی تعلیم میٹرک نہیں تھی. مرزا صاحب کے پاس آیا تو مرزا صاحب نے پوچھا جی آپ کی تعلیم کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی میں تو میٹرک فیل ہوں، انڈر میٹرک ہوں. تو مرزا صاحب کے ذہن میں آئے گا یہ تو انڈر میٹرک تھا، خلیل صاحب بھیجنے والے تھے، ان کو بھی یہ احساس نہیں کہ نرسری کلاس کو پڑھانا ہے، کم از کم تعلیم تو میٹرک ہونی چاہیے. تعلیم تو یہ ان پڑھ بھیج دیا. فوراً اعتراض خلیل صاحب پہ جائے گا، ارے امتی تو لفظ امیش کا معنی ان پڑھ کر رہا ہے. وہ فرما رہے ہیں میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں. یہاں پہ پڑھانا ابو بکر جیسے شخص کو ہے، یہاں پہ پڑھانا عمر بن خطاب جیسے شخص کو ہے، یہاں پہ پڑھانا عثمان غنی جیسے باحیا شخص کو ہے، یہاں پہ شاگرد علی شیر خدا ہے. ان کو پڑھانے کے لیے کیا کوئی ان پڑھ آتا؟ نہیں، ان پڑھ نہیں، بلکہ فرمایا ہم نے بھیجا اس کو ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. ان پڑھ ہوتا تو نبی نہیں، ان پڑھ ہوتا تو یہاں پہ پڑھانا ہے. کس کو پڑھانا ہے؟ صرف میں ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں. چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے تو ہمارا رواج جو ٹائم دیا جاتا ہے اس پہ دعا کرنی ہوتی ہے. مہمان تھے تو اس وجہ سے تھوڑا سا دیر ہو گئی. بات سمجھنا، الامی کا معنی ہوتا ہے وہ جس کا دنیا میں کوئی استاد. اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت اس کا معنی کیا ہے. اب آقا علیہ السلام کا استاد کون ہے؟ جناب خلیل احمد رضوی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. رب کائنات نے فرمایا الرحمن. کیا فرمایا؟ بولیے کیا فرمایا؟ الرحمن. رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا. رحمان نے کس کو سکھایا؟ کس کو سکھایا؟ تفسیر ساوی الجلالین فرمایا علم القرآن ای محمد. کس کو سکھایا؟ کس کو سکھایا؟ محمد علیہ السلام کو. مانن پڑھ کرنے والوں رب فرما رہا ہے میں رحمان، میں نے قرآن سکھایا محمد کو. پڑھانے والا خدا، پڑھنے والا مصطفیٰ، سلیبس قرآن پاک. اب بتائیے کون سا علم تھا جو رہ گیا؟ آج تم کہتے ہو اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں سنقرئک فلا تنسا. اے حبیب اتنا پڑھایا کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. رب کائنات کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ ذات مصطفیٰ. سیدنا
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس حضور علیہ السلام کے چچا جان، حضور علیہ السلام کے بڑی خوبصورت روایت، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، ایک وہ دور تھا جب آپ حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، میں آیا تھا رات کے وقت، اور رات کے وقت آ کر میں آیا تھا کہ جاؤں دیکھوں میرے بھتیجے کا کیا حال ہے، نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر آیا تھا۔ جب میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ کے پاس بیٹھا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، میں پریشان ہو گیا کیا وجہ ہے؟ تو جب میں نے تیرے جھولے کی طرف دیکھا تو جھولے میں لیتا انگلی کو آسمان کی طرف کر رہا ہے، جدھر جدھر آپ کی انگلی جاتی ہے چاند ادھر ادھر گھوم جاتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، فرمایا میرے چچا آپ اتنی بات پہ حیران رہ گئے، میں اس سے آگے کی بات بتاتا ہوں۔ فرمایا عرض کرتے ہیں بتائیے، میرے آقا نے فرمایا چچا یہ تو کنگوڑی کی بات ہے، جب میں ماں آمینہ کے پیٹ میں تھا، المستدرک للحاکم، فرمایا جب میں ماں آمینہ کے پیٹ میں تھا، اے میرے چچا ماں آمینہ کے پیٹ میں تھا، اللہ کی قسم جب وہاں پر لوہے محفوظ پہ قلم چلتی تھی میں پہچان لیا کرتا تھا رب کس کا مقدر لکھ رہا ہے۔ المیش، المیش کا ایک معنی ہوتا ہے جڑ، کیا معنی ہوتا ہے؟ اصل، روٹ، کیا روٹ، اصل جڑ، یہ المی کا ایک معنی ہے۔ بہت سارے معنی مفتی احمد یعقوب نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، بہت سارے معنی۔ یہ تو ہماری کمی نہیں ہے نا کہ ہم نے شاہ سمانا کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ان پڑھ، نبی پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں امت کو، بھلا امت ان پڑھ ہے، ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان پڑھائے گا نہیں، رب نے پہلے پڑھایا پھر بھیجا۔ جبریل بھی استاد نہیں خادم ہے، کیا ہے؟ خادم ہے۔ المیش کا معنی اصل ہے، کیا ہے؟ اصل، اس لیے مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ام القریٰ، کیونکہ اس زمین میں ساری زمین پہ پانی تھا، جو سب سے پہلے زمین جگہ نمودار ہوئی نا وہ مکہ شریف والی جگہ ہے، اسے ام القریٰ کہا، اسے بستیوں کی ماں، بستیوں کی اصل، بستیوں کی جڑ، بستیوں کی جڑ۔ گاؤں میں ایک سہولت ہوتی ہے اور ایک نہیں ہوتی، بات کو سمجھنا۔ مثلا بینک ہے، ہو سکتا ہے تھانہ نہ ہو، کالج نہ ہو، یونیورسٹی نہ ہو، کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ شہر وہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے۔ مکہ کو فرمایا ام القریٰ، یہ بستی ہے، اور اپنے لیے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کے شہر ہوں۔ مدینہ والوں فرمایا میرے امتیوں یاد رکھنا، تم مکہ میں آؤ، تمہیں مکہ میں آ کر اگر کوئی اور چیز نہ ملے، مکہ میں کوئی کمی رہ جائے، کہیں اور نہ جانا، آ جانا میرے در پہ۔ جب تم میرے در میں آؤ گے تو میں گاؤں نہیں شہر ہوں، جو مانگو گے تمہیں ہر چیز مجھ سے ملے۔ اور بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، عقیدہ درست ہو اعمال کام آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دنیا سے والدین چلے جائیں تو ان کے 4 حقوق کا خیال کرنا۔ کتنے حقوق کا؟ 4۔ فرمایا سب سے پہلے ان پر نماز جنازہ ادا کرنا۔ کیا کرنا؟ نماز۔ پھر فرمایا والاستغفار لہما، جنازہ کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنا۔ بولیے دعائے، بولیے نا یار دعائے۔ یہ مشکات شریف کے حدیث پاک ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، بہت ساری احادیث کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا والاستغفار لہما، والدین کے لیے، والدین کے لیے اگر صرف جنازے کی بات ہوتی، جنازہ پڑھ لینا تو آقا علیہ السلام فرما دیتے، بس جنازہ پڑھ لینا، دعا کی ضرورت
نہیں ہے. فرمایا نہیں, جنازے کے بعد دعا بھی کرنی ہے, اور دعا کا کوئی ٹائم مختص نہیں کیا کہ اس ٹائم کرو, اس ٹائم نہ کرو, اس ٹائم کرو, اس ٹائم ہوتی ہے, اس ٹائم نہیں ہوتی. فرمایا جب بھی تمہارا دل کرے تم اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. اور یہ کیا ہے, یہ دعائیں حدیث پاک ہے نا, قیامت کے دن کچھ لوگ قبر سے اٹھیں گے, ان کے درجات جنت میں بلند ہو چکے ہوں گے. رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں گے, مالک ہی ہمارے درجات کیوں بلند ہو گئے, ہمارے لیے ایسا کیا ہو گیا؟ فرمایا تم تو چلے آئے تھے نا, جو تمہاری اولاد تھی نا اس نے تمہارے لیے دعا کی تو اس وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کر دیا. فرمایا تیسری بات, جو والدین کے ساتھ تم نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرنا. اور چوتھی بات, والدین کے جو دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, ان کے ساتھ تعلق جوڑنا. فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ والدین مرنے کے بعد بھی خوش ہو جائیں تو ان کے دوستوں کی عزت کرنا, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. یہ آج ہم دعائیں مغفرت کے لیے آئے ہیں. مرزا شفیق صاحب کے بیٹوں نے اپنے والد مرحوم کی سالس صاحب کے لیے دعا کا اہتمام کیا. یہ رسم نہیں ہے, رسم رواج اور ہوتا ہے. ختم کل کیا, ختم چہنا سالس صاحب کی دعا. یقیناً ہم دعا کریں گے, اللہ مرزا صاحب کی مغفرت فرمائے گا. رمضان شریف کا مہینہ ان کے نصیب میں آیا, یقیناً اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے گا. نماز کا ٹائم چونکہ قریب ہے, میں انہی الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں رب کائنات مرحوم کی مغفرت فرمائے, مرحوم کے لاحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. And Caesar.